السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ کر رہے تھے، تو ہم پہلے 2 آیتوں کا ترجمہ کر چکے تھے اور ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا ترجمہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور یہ حروف ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، جیسے کہ الف الگ سے، لام الگ سے اور میم الگ سے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کے معنی وہ، الکتاب یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ ذالک یہاں بعید کے لیے لایا گیا ہے، پہلے بھی سمجھا چکی تھی آپ لوگوں کو کہ ذالک کیوں لایا گیا ہے، پھر بھی سمجھا دیتی ہوں۔ ذالک یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے کہ یہاں ہم اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہم اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھے راستے کی طلب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت میں، یعنی اس دعا کو سن لیا اللہ تعالیٰ نے، اسی کے درخواست میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہا ہے یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن مجید ہی کے بارے میں یہاں بتا رہے ہیں، لیکن اس دعا کی قبولیت کی درخواست ہے یہ تمام کتاب، وہ کتاب یہی ہے، یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے۔ لا ریبا، لا کے معنی نہیں ہے، ریبا شک و شبہ کی ہے، فیہ اس میں، یعنی یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہدن، یہ ہدن ہدایت سے بنا ہوا ہے۔ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ رہنمائی، راہ بتانے والی ہے۔ للمتقین، یہ متقین کس سے بنا ہوا ہے؟ للمتقین، یہ تقوی پرہیزگاری کے ہے، ٹھیک ہے، یعنی بچنا، ڈرنا، ایسے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچے رہنا ہے، یعنی یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہدایت دینے والی ہے، راہ بتانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم ترجمہ پھر سے شروع کریں گے۔ الذین یؤمنون، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، اس پر بالغیبی، غیب کے معنی چھپی ہوئی چیزوں پر، واو اور یقیمون الصلاۃ، اور یقیمون، یہ یقیمون کس سے بنا ہوا ہے؟ یہ اقامہ سے بنا ہوا ہے، اقامہ سے بنا ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ سیدھا کرنا ہے، یعنی یقیمون کیا سیدھا کرنا ہے؟ نماز کو سیدھا کرنا ہے، خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے، الصلاۃ نماز، ومما رزقناہم ينفقون، واو اور مما جو کچھ ہم نے، رزقناہم رزق دیا، ہم ان کو، یہ رزقنا کس سے بنا ہوا ہے؟ رزق سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ روزی گزارے کا سامان ہے۔ ينفقون یہ انفاق سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی خرچ کرنے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر یعنی کیسی چیزیں؟ جو بن دیکھی چیزوں پر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے تھے وہ ہم نہیں جانتے تھے، کیسے جانے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائے تھے، تو ہم نہیں جانتے تھے نا، وہ چھپی ہوئی باتیں، اس کو سچا سمجھتے ہیں۔ یقیمون نماز قائم کرتے ہیں، اچھی طرح سے نماز کو قائم کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے واجبات اور فرائض کو جانتے ہوئے نماز قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یونفقون سے کیا مراد؟ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا، اس جملے پر ذرا غور کیجیے، یعنی ہمارے پاس جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا ہی کا دیا ہوا ہے، ہم اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس میں سے
اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دے تو حق اور بچا ہے. اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں نا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ اور الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل اس چیز پر جو نازل کی گئی، الیک آپ کی طرف، وما اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی. اور ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے. جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں، ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے. یعنی یہ سمجھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے وہ صحیح ہے، خود کچھ لوگوں نے جو اس میں تبدیل فرمائی وہ غلط بات ہے. اور رہ گیا عمل تو صرف قرآن مجید پر عمل کرنا ہے ہم تمام کو، اور پہلے آسمانی کتابوں پر ہمیں عمل کرنا جائز نہیں ہے.